پاکستان کا اوورسیز پاکستانی. ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. ریمیٹنسز, ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے. آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے. یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویر آئی, سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا, یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا. ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. ان کو آپ سوچیں باہری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن, آپ سوچیں کہ اس کو باہری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو پارٹی نے, اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے پیسے پاکستان لے کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو, سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے. اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا. اس لیے انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آئے گا کہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا جس کا پیسہ, جس کا جینا مرنا, جس کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر نہیں ہو. انسان اور کسی بھی ملک کی کامیابی کا جو راز ہے وہ یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اڈیپٹ کریں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور پھر چینج کریں اپنے آپ کو. جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک ایسی ہے کہ وہ ہم نے بڑی آئیڈیلزم میں آج سے 26 سال پہلے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی. پھر اپنے تجربے سے ہم ریئلائز کرتے گئے کہ کئی چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں اس کے اندر, اور کئی ہم بہت ہی آئیڈیلسٹک تھے, اور پھر ملک کی بھی چیزیں دیکھتے دیکھتے ہم نے چینج بھی کیا اور اڈیپٹ بھی کیا. لیکن ایک نتیجے پہ ہم آ گئے, اور میں خاص طور پہ کیونکہ میں نے تو ساری پارٹی کی ایولیوشن دیکھی ہے. مجھے تو وہ دن یاد ہیں جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ جب ہوتی تھی تو مشکل سے ہمارے 25 لوگ میٹنگ میں ہوتے تھے سینٹرل ایگزیکٹو کی, اور وہ پھر ہم جب تصویر لینا چاہتے تھے نا, وہ میڈیا کے لیے تصویر دینا چاہتے تھے, تو ہمیں پھر وہ ملازم کو بھی وہاں بٹھانا پڑتا تھا تاکہ وہ لگے کہ پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں. اور مجھے اپنی عورتوں کی تنظیم بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے. جب ہم عورتوں کی میٹنگ کرتے تھے تو وہ بھی پھر اپنے گھر کی ملازمہ بھی لے کے آیا کرتی تھی تاکہ وہ ذرا نمبر لگیں کہ ہماری کوئی عورتوں کی بھی تنظیم ہے. تو وہ ایک ایسی پارٹی کی ایولیوشن اس کی ہوئی جو کسی اور پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی ایسی ایولیوشن نہیں ہوئی. ایک ہی پارٹی تھی پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے سامنے
4 سال میں ایک دم اقتدار میں آ گئی، لیکن وہ اس پروسیس سے نہیں گزری جس پروسیس سے ہم گزرے. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی، 2 پارٹی سسٹم، وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی ہوتی اب رہ گئی ہیں. پروونسز بھی، اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے، انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریئلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا، اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو، لوگ سمجھیں، اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں. جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے، نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی، اور نیوٹرل امپائرز کے باہر بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے، اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا، اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آئے، اور اس میں ہم پائنیئرز تھے، سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا، اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے، امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا. بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں، کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہار